إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال أيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور کہا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں ذرا برابر بھی تھکان نے ٹچ نہیں کیا، ہمیں تھکان لائق نہیں ہوئی، ہم نہیں تھکے. بعدہ انگنت درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، عنوان یوں کہہ لیجئے، ابراہیم داغ جو ایک شاعر ہے، ان کا شعر، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. میری مراد خودکشی ہے. آئے دن ہم مسلم سماج کی سوسائٹیوں کے اندر اور مسلم گھرانوں کے اندر، مسلم سماج کے اندر سوسائڈ کرنے کی اور خودکشی کرنے کی خبریں عام ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے، اگر عالمی پیمانے پر دیکھا جائے تو ملک ہندوستان کے اندر دوسرے ملکوں سے زیادہ سوسائڈ کے کیس اور خودکشی کے کیس زیادہ نظر آتے. غیر مسلم تو غیر مسلم، غیر تو غیر مسلمانوں کے اندر یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور بالخصوص عورتوں کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق زیادہ تر جو خودکشی کرنے والی ہے اور سوسائڈ کرنے والی ہے وہ زیادہ سے زیادہ عورتیں، کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسے اور ورگلے اور اس کے پروپیگنڈا کے اندر آ کر اپنی جان گوا بیٹھتی ہے. خودکشی اسلام کے نظریے سے ہم اگر آپ دیکھیں تو خودکشی ایک سنگین جرم ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے. خودکشی ایک بہت بڑا گناہ ہے. ہم کون ہوتے کہ رب کی دی ہوئی زندگی کا فیصلہ کرے؟ ہمارا اور آپ کا کوئی رائٹ ہی نہیں بنتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو ہم خود سے چھین لیں.
کوئی شخص ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کسی کو موت دینا چاہے تو اپنی زندگی کو طویل کر سکے، اپنی زندگی کو لمبی کر سکے۔ اور اللہ اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے تم کو، ہم اور آپ کون ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہوئی زندگی ہے اس کا ہم اور آپ اپنے سے خود سے فیصلہ کریں؟ موت و حیات، زندگی اور موت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ یاد رہے، زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ بیمار ہوتے، بیماری کے بعد پھر نعمت ملتی ہے شفا یابی کی۔ ہم اور آپ ٹینشن میں ہوتے، اس ٹینشن کو دور ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹینشن سے نکال دیتا ہے۔ ہم اور آپ قرض میں ملوث ہوتے، اس قرض سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر خوشیوں کا ماحول لاتا ہے۔ ایک نعمت اگر چلے جاتی ہے تو دوبارہ آنے کا امکان ہے، لیکن زندگی ایک ایسی نعمت ہے جو سب کو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، کسی کو 2 مرتبہ زندگی نہیں ملا کرتی۔ کوئی بھی نعمت آپ کو دوبارہ مل جائے گی، لیکن زندگی کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک سورۃ النساء اور سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو برباد مت کرو، اپنے آپ کی جان خود نہ لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کی جان نہ لو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو، سوسائڈ نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ فَأَحْسِنُوا، اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کے اندر کہتا ہے فَأَحْسِنُوا، اپنی زندگی کے ساتھ احسان کرو، زندگی میں احسان کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے بندے کو پسند کرتا ہے۔ یاد رہے محترم حضرات، زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، زندگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے، مضطر ہے، تو وہاں پر حرام چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دی۔ کیسے؟ سمجھ جاؤ، کھانے کے فاقے پڑے ہوئے ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر کھانے کا کچھ نہیں مل رہا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ مردار جو کہ حرام ہے اس کو کھا کر ہی اپنی جان بچا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے، لیکن حالت مضطر، جہاں ہم پریشان ہو جائے، جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے، کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے، شریعت کہتی ہے حرام لقمہ کھا کر ہی صحیح اپنی جان بچا لو، لیکن اپنی جان کا احترام کرو، اپنی جان کا احترام کرو، اپنی عزت نفس کا احترام کرو۔ یہ شریعت ہم اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے سپہ سالار تھے، سو گئے، جنوبی ہو گئے، غسل کرنے کی ضرورت پڑی۔ عمرو بن العاص کہتے سردی مارے ٹھاٹے کی سردی تھی، اگر میں وضو کرتا یا اگر میں غسل کرتا تو ہو سکتا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ وہ مدینہ کی ٹھنڈی، وہ مدینہ کی سرد ہوائیں جو نس نس میں جا کر لگتی ہے، اور یہ خارج مدینہ تھے، مدینہ سے باہر تھے، جس ملک میں تھے وہاں کی ٹھنڈی بہت مشہور اور بہت کڑاکے کی۔ کہتے ہیں کہ ایسی ٹھنڈی تھی کہ نس نس میں جا کے پیوست ہو جاتی، آدمی سکڑ جاتا۔ ایسے موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کیا۔ غسل کی ضرورت تھی لیکن اپنے جان کی حفاظت کے لیے انہوں نے تیمم کیا اور امامت کروائی۔ امامت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا، اور آخری میں کہتے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے نفس کو ہلاکت میں مت ڈالو، فَأَحْسِنُوا، اپنی زندگی کے ساتھ احسان کرو، میں نے بھی اپنی زندگی کے ساتھ احسان کیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے آج کل خودکشی اور جان کشی، جان کو، زندگی کو اتنا سستا سمجھا جا رہا ہے، فری میں ملی ہوئی زندگی، مفت میں ملی ہوئی زندگی سمجھی جا رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ والدین نے ڈانٹ دیا، سوسائڈ کر لیا، امتحان میں فیل ہو گئے، سوسائڈ کر لیا، والدین نے کوئی ایسی چیز کہہ دی، گھر سے باہر نکل دیا اور اپنی جان گنوا دی، میاں بیوی کے درمیان انبن ہو گئی، کبھی شوہر نے خودکشی کر لی، کبھی بیوی نے خودکشی کر لی، کوئی کسی کی ضد پر خودکشی کر لی کہ فلاں چیز چاہیے، اگر نہیں دلاؤں گے تو سوسائڈ کر لوں گا۔ کیا بات ہے؟ کیا زندگی اتنی سستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی پر ہم فیصلہ کریں؟ الذی خلق الموت والحیات، اس سے بڑھ کر جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات پیدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے زندگی اور موت کا۔ کیا ہم اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہیں زندگی اور موت کا؟ ہرگز نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی محبت میں ناکام ہو جاتا ہے، سوسائڈ کر لیتا، کسی کو گھر بار نہیں ملا، سوسائڈ کر لیا، کسی کو اپنے نہیں ملے، سوسائڈ کر لیا۔ زندگی کا حل سوسائڈ نہیں ہے، زندگی کا حل خودکشی نہیں ہے، زندگی بچانے کا سب سے بڑا حل جو ہے وہ صبر ہے۔ ذرا بتاؤ، آخرت کے عذاب سے بڑھ کر کیا تمہیں زندگی کے اندر عذاب مل گیا؟ آخرت کی سختیوں سے زیادہ تیار ہم اور آپ کو زندگی میں سختیاں نظر آنے لگی ہے، جہنم کے عذاب سے زیادہ ہم اور آپ اپنی زندگی اور اپنی لائف سے ٹینشن میں؟ ہرگز نہیں۔ آخرت کی زندگی کے اندر عذاب کا سلسلہ ایک الگ چرچا ہے اس کا۔ یاد رہے، خودکشی ایک ناشکری ہے، خودکشی ایک ناشکری ہے۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے زندگی کی نعمت دی ہے، میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکر گزاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لوگوں یاد رکھو، اگر زندگی کے اندر تم نے شکر گزاری سے کام لیا، جو نعمت جیسی ملی ہے اس پر شکر گزاری کی تو خیر ہے، ہم اس کے اندر، اس چیز کے اندر بڑھوتری دیں گے، اس میں برکت دیں گے۔ لیکن سن لو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو سن لیجئے یقیناً ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ خودکشی کرنا یہ نا امیدی ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا وہی یہ کام کرتا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا، زندگی کے بظاہر ٹینشن اور آلام اور مصیبتوں کو دیکھ کر سوسائڈ کر لینا، خودکشی کر لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الظالمون، ظالم لوگ ہی اللہ تبارک، گنہگار لوگ ہی، ظالم لوگ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، خودکشی ایک بے صبری کی علامت ہے۔ بتاؤ زندگی میں ایک ایسا کون سا ٹینشن ہے، بتاؤ زندگی کے اندر ایسا کون سا غم ہے، بتاؤ زندگی کے اندر ایسی کون سی الجھن ہے، بتاؤ زندگی کے اندر ایسا کون سا پرابلم ہے، بتاؤ زندگی کے اندر ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرے اور اس کا حل صبر سے تلاش نہ کرے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو ہم اور آپ کی مداوات کرتی ہے۔ صبر کا دامن
یہ بہت بڑا دامن ہے. صبر کے دامن کو اگر ہم اور آپ مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، لوگوں صبر کر جاؤ، یقیناً میری معیت اور میرا ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آئیے دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر خودکشی کو کس نظر سے دیکھا گیا. متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی. راوی حدیث جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا، بیماری لگ گئی اس کو. بیماری کی اس بیمار پن کو اس نے برداشت نہ کیا اور اپنا ہاتھ اس نے کاٹ لیا. ہاتھ سے خون بہتا رہا بہتا رہا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بادرنی عن نفسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس نے میری زندگی کے اندر زندگی سے پہلے جلدی کر دی، یعنی موت کو اس نے اپنے آپ سے للکارا. حرمت علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اتنا ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے. ہاں اگر کسی نے کوئی بڑا گناہ جیسے زنا کر لیا، وہ صحابیہ وہ صحابی توبہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن خودکشی. دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہوتے جس کی ہمیں زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، لیکن یہ سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا، بتاؤ ذرا آپ کو موقع کیسے ملے گا؟ آپ نے اپنی جان گنوا دی، رب کے دربار میں آ کر گڑ گڑانے کا موقع ہی آپ نے گنوا دیا. بہت سارے گناہ ایسے جس کی ہم اور آپ توبہ اپنی زندگی میں کر سکتے، لیکن سوسائڈ کرنا، ہم اور آپ اپنی زندگی کو خود سے برباد کرنا اور ہلاک کرنا، بتاؤ اس گناہ کا ہم اور آپ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تلافی کر پائیں گے؟ کیسے ہم استغفار کر پائیں گے؟ ہم نے اپنی جان ہی گنوا دی، وجود ہی گنوا دیا، تو کہاں سے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم اپنی مغفرت کہاں سے کروا سکتے ہیں؟ کیا ہے کوئی موقع ایسا؟ اگر کسی نے چوری کر لی، کسی نے کوئی قتل کسی کا کر دیا، تب بھی توبہ کا موقع ہے، لیکن خود کا قتل کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، نو چانس. اس کا موقع ہم اور آپ کو زندگی کے اندر نہیں ملا کرتا ہے. یاد رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں پڑھاتے تھے جنازہ نماز. ایسے جن لوگوں نے سوسائڈ کیا، خودکشی کی، اور اہل علم لکھتے ہیں علم والوں کو، اولو الفضل کو، علم والوں کو ان لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنی چاہیے. کہتے تھے کیوں؟ تاکہ عبرت ہو لوگوں کو کہ ان کی نماز جنازہ کے اندر اتنی ہی پبلک نظر آئی. دنیا والے سمجھتے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے نا، دنیا والے یہی سمجھتے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. دیکھیے ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن سوسائڈ یہ آخری حل نہیں ہے. ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا، یہ ہماری اور زندگی کا آخری حل نہیں ہے. ان کے عذاب کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس کسی نے من قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ، جس کسی نے اپنے آپ کو کسی چیز سے ہلاک و برباد کر دیا، قیامت تک، ابھی آخرت کا عذاب نہیں، عالم برزخ کے اندر اس کو عذاب ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا. اسی لیے ابراہیم داغ کہتے ہیں آخرت تک عذاب، ابھی آخرت قیامت کا سلسلہ باقی ہے، لیکن جیسے قبر میں عالم برزخ جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، آخرت تک اس کے عذاب میں رہے گا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے ہم، اب تو گھبرا کے زندگی کی ٹینشن سے، آلام سے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے.
یہ ابراہیم ذوق کا شعر ہے، بڑا معنی خیز شعر ہے، اسی کو عنوان بنا کر خودکشی ایک سنگین جرم میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی۔ اتنا ہی نہیں، یاد رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ متفق علیہ روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص خودکشی کسی لوہے کے آلے سے کرے فَإِنَّهُ يَتَعَجَّهْ، حدیث کہتی ہے خالداً مخلداً فی النار ابدا، قیامت تک اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ایک طویل مدت تک اگر کسی نے اپنے آپ کو اپنے پیٹ میں خنجر گھونپ کر اپنا مرڈر کیا، قیامت کے دن آخرت میں نار جہنم کی آگ میں تپتے ہوئے وہ یہ عمل ہمیشہ ہمیشہ کرتا رہے گا، طویل مدت تک کرتا رہے گا، اپنے آپ کو بھونپے گا اور اپنے آپ کی جان نکالے گا، پھر اللہ تعالیٰ حیات دے گا، ایسا عمل کرتا رہے گا ایک طویل اور ایک لمبی مدت تک۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر سوسائڈ کر لیا تو جہنم کے اندر آگ کے پہاڑ سے وہ اپنے آپ کو سوسائڈ کرتا رہے گا، پھر یہ عمل دہرایا جائے گا ایک طویل مدت تک۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو زہر پی کر ہلاک کر دیا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اللہ آسان کرے، اب تو سوسائڈ کے نئے طریقے، نئے طریقے ہم اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اچھا، ایک حدیث جو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، مسلم شریف کی صحیح روایت، چونکہ مسلم شریف کی روایت ہے، طفیل بن عمرو دوسی ایک قبیلہ دوس کے سردار ہے، ایمان لانے کے بعد یہ ہجرت کرتے ہیں۔ اصل خالداً مخلداً فی النار یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا، اس کا ترجمہ میں نے کیا کہ طویل مدت تک رہے گا۔ کیوں؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہم اور آپ کو ملتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت سنیے، طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اور میرے ایک دوست نے، جگری دوست تھا، ہم دونوں نے کیا کیا؟ مدینہ سفر کر کے ہجرت کیا، ہجرت جیسی عظیم عبادت کی۔ میرے دوست کو مدینہ کی ہوا راس نہ آئی اور وہ بیمار پڑ گئے، اور انہوں نے بیماری ہی میں، سخت بیماری بڑھتی گئی، بیماری میں ہی انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کی انگلیاں چھری اٹھائی، اور بیماری اتنی سخت تھی کہ اپنی انگلیاں کاٹ دی، اور خون بہتا رہا یہاں تک کہ انتقال کر گئے۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صحابی، وہ میرا دوست جنت کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ جنت کے اندر۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل مدت تک جہنم کی وعید سنائی ہے اور آپ جنت میں ہو۔ کہا غفر لی بالہجرہ، اللہ تبارک و تعالی نے میری ہجرت کی وجہ سے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ گویا کہ اگر ہماری زندگی کے اندر بڑی نیکیاں اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس جیسی چیز کو معاف کر سکتا ہے۔ بڑی نیکیاں، جیسا گناہ اس کے اپوزٹ ویسی نیکی جو طاقتور نیکی بنتی ہو۔ اتنا ہی نہیں، یہ کہتے ہیں تو طفیل بن عمرو دوسی میں نے دیکھا کہ اپنا ہاتھ چھپائے ہوئے ہے اور ہاتھ میں کپڑا باندھے ہوئے ہیں۔ طفیل بن عمرو کہتے میں نے اپنے دوست سے پوچھا جنت میں ہو اور اپنا ہاتھ چھپا رہے ہو؟ کہا میری انگلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح نہیں کی اور مجھے کہہ دیا لا یصلح من افسد، تو نے اپنی زندگی میں جو خود سے بگاڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اسے دوبارہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، طفیل بن عمرو دوسی صبح بیدار ہوتے، دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہا کہ میرے دوست کا ایک ایسا حال میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اصلح لی فی یدہ، یا اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ کو بھی سیدھا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم اور آپ جانتے قبول ہو کر رہی اور اس شخص کا، اس صحابی کا ہاتھ سیدھا کر دیا گیا۔ ہمارے پاس تو ایسی نیکیاں ہے ہی نہیں کہ ہم خودکشی کے اپوزٹ کے اندر ایسی ہمارے پاس تو ہم، اور یاد رہے کبھی یہ نہ سوچے کہ خودکشی کرنے کے بعد
ان کی روحیں، ان کی زندگی اور ان کے جنات کی شکل کے اندر گھومنا پھرنا، یہ اوہام قسم کی باتیں ہیں، یہ اٹکل پچھوں چلانے والی باتیں ہیں۔ ہاں، یہ جناتوں کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، اس میں نہ پڑھے تو ہی اچھا ہے۔ جنات کا عالم، کیونکہ ہم یہ نہ سمجھے کہ اس دنیا کے اندر ہم اکیلے رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر رب کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ان میں سے جن بھی ہے، لیکن لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو خوف میں ڈالنا، لوگوں کو اس بات سے ڈرانا کہ فلاں فلاں بھٹک رہے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اوہام قسم کی باتیں ہیں۔ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور زندگی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس کا گناہ کی تلافی ہم اور آپ اس زندگی میں نہ کر سکیں۔ زندگی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس کی تلافی اور جس کی معافی ہم زندگی میں نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، جنہوں نے اس طرح سے کام اور جس طرح سے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایسا کام کیا، الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو احباب، جو رشتہ دار قرض کے اندر ملوث ہے، قرض سے پریشان ہے، الہ العالمین تو رحمان و رحیم ہے، ان کے قرض کے اندر آسانی عطا فرما۔ الہ العالمین جو احباب، جو رشتہ دار اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔